إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لب خلزم کو ساتھ دینے والے، میرے خطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف و بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی توفیق سے، اسی کے فضل سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، وہی اللہ ہے جو بیماری اور شفا دینے پر مکمل قادر و مطلق ہے، وہی اللہ ہے جس کی تعریف میں اور آپ کرتے کرتے برادران محترم یاد رکھنا ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، بس اس رب کریم کی حمد میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ بعدہ درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، میں اپنی جمعہ کی خطبے کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، الحمدللہ مسجد مکمل بھری بھی ہے، آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، اور تھوڑا آگے آ جاؤ، آپ لوگ بھی تھوڑا آگے آ جائیے جی، اپنے صفحے میں رہیے، تھوڑا آگے بس۔ برادران اسلام، وقت ہمیں کئیوں چیزیں سکھا کر کے نکل جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو گزرتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھا لے، بے وقوف وہ انسان ہے جو گزرتے ہوئے وقت کو دیکھ کر خود کا تماشا خود بنا لے۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان
ایک عظیم شخص کی سیرت کو پیش کروں گا۔ پہلے ان آیات پر روشنی ڈالیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا، اس کے بعد سورہ فتح کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا۔ برادران اسلام، تقریباً میں کئی ماہ پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں آیا تھا۔ اسی بات سے میں نے ابتدا کی تھی۔ اس وقت سیرت عثمان پہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں گوش و گزار کی تھی۔ لوگوں یاد رکھنا، ہر ڈھلتا ہوا سورج ہمیں ہماری موت کے نزدیک لے جاتا ہے۔ یہ موت ایک ایسی کڑوی سچ کا نام ہے جہاں ہمیں اللہ کے سامنے وہ کھڑا کرے گی۔ انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، لیکن اس کا دل کبھی کبھار یقین نہیں کرتا کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار وہ اس کا دل یقین بھی کر لے مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو برادران وہ کبھی کبھار دنیا کی محبت کو دیکھ کر اپنے آپ کو شک کے دائرے میں رکھ لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلی آیت کے اندر فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتی ہے، کہتی ہے وہ قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر کے آنا، مطلب صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آنا۔ رب نے گارنٹی بتا دی، فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین ایک چھوٹا سا نقشہ دوسری آیت کے اندر کھینچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین انہی کی جھلکیاں اس آیت کے اندر رکھتے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد کیا کہا؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے سخت ہیں۔ میں یہاں میرا موضوع تو نہیں، وضاحت کی طور پر آپ لوگوں کے سامنے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ بالخصوص میرے نوجوانوں سے گزارش، برادران برا مت سمجھنا، کل میں بھی اپنے موبائل کا اسٹیٹس کو نکالا، اپنے ساتھیوں کی گنتی کرنے لگا، استغفر اللہ، یہ دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، غیروں کی عیدوں کو لوگ اپنا اسٹیٹس رکھے ہوئے، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران مبارکبادی دیتے ہوئے، اللہ کی پاکیزہ گھر ہے، اس کا جملہ بھی میں اپنے زبان سے لینا پسند نہیں کرتا۔ برادران مبارک ہو فلاں عید تمہارے لیے۔ برادران اسلام، پوجا کی تھالیاں اس کے اوپر ہیں، آگ جل رہی ہے، اس کو اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے۔ کیا اسی مسلمانوں کے رب نے تعریف کی قرآن میں؟ برادران اسلام، کیا انہی مسلمانوں کا ذکر کیا قرآن میں؟ تم ان کی طرح ایمان لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ شرم کے ڈوب مرنا چاہیے برادران۔ ہم نے اچھے اچھے لوگوں کے نمرات کو دیکھا، ہر کوئی مبارکبادی دے رہا ہے۔ بڑی تکلیف کے ساتھ چند ساتھیوں سے بات بھی ہوئی، کہا گیا کیا بتائیں مولانا، اگر یہ نہیں تو ہماری آگے کی جو رشتہ داری ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ برادران اسلام، میرا رب کہتا ہے اشداء علی الکفار،
وہ کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ وَرَحْمَاهُ بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آج ہماری حالت آپسی کا معاملہ کیا ہے؟ برادران، کسی شاعر نے کہا نہ بے سبب کے سلام کرنا، یہ ہمارا تبصرہ سامنے رکھ رہا ہے۔ کیا کہا؟ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ آج ہمارا کردار اتنا گھٹیا اور اتنا بگڑا ہوا ہے، ہم سلام بھی کرتے ہیں تو مطلب کے لیے، بات کی شروعات بھی کرتے ہیں ضرورت کے لیے۔ برادران اسلام، یہ اپنوں کی حالت ہے۔ میرا رب کہتا ہے اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب کہتا ہے آج ہم ذلت کے چرچے گلیوں میں کرتے ہیں۔ برادران، کبھی کبھار سجدے میں جا کے ہم اپنے رب کے سامنے رو لیتے ہیں، رونا چاہیے، دل گھبراہٹ سے پاگل ہو رہے ہیں ہمارے۔ برادران اسلام، کبھی اس زندگی کو اپنے ساتھ زندگی میں لے کر کے آؤ۔ میرا رب کہتا ہے وہ میرے صحابہ ہیں، کبھی سجدے میں دیکھو گے، کبھی رکوع میں دیکھو گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدے کے نشان سے چمک رہی ہیں۔ برادران، برا مت سمجھنا، آج چمک دیکھنا چاہتے ہو تو گٹکوں سے ہمارے دانتوں کو دیکھ سکتے ہو، یہ آج ہماری پہچان ہے۔ برادران، سگریٹ اور بیڑی سے ہمارے ہونٹوں کو دیکھ سکتے ہو۔ میرا رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھیوں کی نشانی آئی ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا رب نے کتنی بڑی بات کہی، یہ بات قرآن مجید کے اندر ہی نہیں بیان کی، یہ بات قرآن مجید کے اندر ہی نہیں بیان کی، اس بات کو ہم نے تورات کے اندر بھی بتا دیا تھا اور انجیل کے اندر بھی بتا دیا۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی علامات ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ ہم کیوں ایسے نہیں ہو سکتے؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، آگے چلیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ خلقا، جب اللہ رب العالمین نے ساری خلقت کو بنایا، غور کرنا برادران، مختصر سا جمعہ کا وقت ہے، عمل کی نیت سے سننا، انشاءاللہ عمل کریں گے، عمل کی نیت سے سننا برادران۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دور کا سفر کرتے آپ کے پاس آؤں اور بولوں آپ کانوں کی سجاوٹ کے لیے سنیں اور اس کے بعد مسجد سے نکل جائیں۔ برادران اسلام، مجھ میں اور آپ کے وقت کو ضائع کرنے کا یہ مکمل وقت ہے۔ برادران اسلام، آگے چلیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ خلقا، اللہ رب العالمین نے جب ساری خلقت کو بنایا، ساری خلقت کو بنایا، یہاں میں اپنے موضوع پہ چلتا ہوں، ساری خلقت کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا، شکلوں کو نہیں، لباس کو نہیں، اس کے اسٹیٹس کو نہیں، اس کے خاندان کو نہیں۔ برادران، اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان لوگوں کے دلوں میں سب سے چہیتا، سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا دل اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو پایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، سب سے بہترین دل۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، اللہ کے نبی آگے بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ دل پیارے نبی کے ساتھیوں کا پایا، اور ان پاکیزہ دلوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء بنا دیا، مطلب ساتھی بنا دیا۔ کیسے پاکیزہ دل؟ ان پاکیزہ قلوب رکھنے والوں میں سے ایک شخص کی انشاءاللہ سیرت بیان کروں گا، وقت ملا تو انشاءاللہ، ورنہ آگے جمعہ پھر اس چیز کو لے کر کے چلوں گا۔ برادران، پاکیزہ دل، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے پاکیزہ دل۔ برادران اسلام، وہ دل کسے پاکیزہ تھے؟ برادران اسلام، مال کی ہوس سے پاک و صاف تھے، غیظ و غضب کی دشمنی سے پاک و صاف تھے، عداوت سے پاک و صاف تھے، انانیت سے پاک و صاف تھے، کبر سے پاک و صاف تھے۔ برادران اسلام، چغلی اور غیبت سے پاک و صاف،
ایسے دل برادران، کیا کیا مثالیں میں آپ کو دوں برادران. پاکیزہ دلوں پہ دو باتیں رکھ کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. ایسے پاکیزہ دل برادران کبھی کبھار ہمارے کان سن کر کے اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل کیسے تھے ان کے. میں ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے. ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک آدمی آ کر کے کہا اللہ کے نبی یہ نوجوان ہے اور اس کا باغ میرے باغ سے ملا ہوا ہے، اور اس کے باغ میں میرے کئی کھجوروں کے، اس کے باغ سے لگ کر کے میرے کھجور کا ایک درخت بھی ہے، اور میں اپنے باغ کے اندر برادران ایک باؤنڈری بنانا چاہتا ہوں جس کو میں اور آپ کمپاؤنڈ کہتے ہیں. ایک کمپاؤنڈ بنانا چاہتا ہوں، میرا حد بست کرنا چاہتا ہوں. اس سے کہیں کہ وہ درخت مجھے دے دے یا اس درخت کی اتنی جگہ مجھے بیچ دے. برادران وہ یتیم نے کہا اللہ کے نبی نہیں کروں گا. غور کرنا برادران، یتیم نے کہا اللہ کے نبی نہیں دوں گا، وہ میرے کھیت سے لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سن اللہ کے بندے، اس کو دے دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سے جنت کا ایک درخت خرید لے. معصوم سا بچہ ہے برادران. اس نے کہا اللہ کے نبی پھر بھی نہیں دوں گا. اللہ کے نبی بولے اور اٹھ کر کے نکل گئے. لوگوں غور کرنا دلوں کی بات کو. ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھتے اللہ کے نبی یہ آفر جو ملا ہے صرف اس کو ہے یا جو بھی اس درخت کو لے کر کے دے گا ان سب کے لیے یہ آفر ہے؟ برادران ابو دہدہ کہتے ہیں اس محفل میں سب سے پہلے اٹھنے والا میں تھا. اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی مجھ سے پہلے آگے نہ بڑھ جائے. فوراً اٹھ کر کے میں کھڑا ہوا، اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی یہ آفر صرف اس کے لیے ہی ہے یا جو بھی لے کر کے دے گا سب کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی وہ درخت لے کر کے اس بندے کو دے دے گا آسانی کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کا میں ایک گھر دے عطا کرے گا. برادران اسلام ابو دہدہ اس معصوم کے پاس گئے، جا کر کے کہا بیٹا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگوں غور کرنا، دولت کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں کو لات مار دیتے ہیں. برادران اسلام کہتے ہیں جانتے ہو میرے بچے میں کون ہوں؟ کہتے ہیں آپ کو کون نہیں جانتا، آپ تو مدینے کے سب سے بڑے باغبان ہیں. ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغیچہ ہے تمہارا جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، اور ان درختوں کے اندر مدینے کے سب سے اعلیٰ کھجوریں اگتے ہیں. غور کرنا تعریف پر، مدینے کے سب سے اعلیٰ کھجوریں اس میں اگتے ہیں، سب سے بہترین کھجوریں برادران. اور اس کے اندر، اس باغ کے اندر ایک محل نما گھر بھی ہے، محل نما بنگلہ بھی ہے، اور اس باغ کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے. برادران اسلام عزیزان گرامی آپ کو کون نہیں جانتے؟ برادران اسلام ابو دہدہ کہتے ہیں لوگوں سنو، جس دل کو میرے رب نے پسند کیا ہو وہ کتنے خوبصورت دل ہے. برادران اسلام عزیزان گرامی ابو دہدہ کہتے ہیں وہ میرے بچے وہ سارا باغیچہ میں تجھے دے دوں گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. برادران اسلام گھر کی چند کوڑیاں مانگنے کے لیے بندہ بہن آئے تو ہم اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں. بھائی قرض لینے کے لیے اپنے گھر پہ آئے تو بچوں سے جھوٹ کہتے ہوئے باہر بھگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے بینک میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں. برادران اسلام کیسا دل اللہ رب العالمین نے عطا کیا. کہا میرے بچے 600 درخت، اس کے بعد محل نما گھر، اور اس کے بعد میٹھا پانی کا چشمہ، یہ سب کا سب تیرا ہو جائے گا، بس وہ ایک درخت مجھے دے دے. بچہ پلٹ کر کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ سننا تمہارا بھائی کیا کہہ رہا ہے. کہا جو تو نے سنا ہم نے بھی وہی سنا، کیا تم تیار؟ کہا میرے بچے اگر اس بات پر بھی تو نہیں مانتا تو ابو دہدہ اس باغ کا باغباں بن جاتا، یعنی مالی بنتا اس باغ کا، اور اس کے بعد میں دینے کے لیے تیار ہوتا.
بچہ راضی ہو گیا، اس سارے کا سارا کھجور کا باغ اس بچے کے نام کر کے سیدھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. کہتے ہیں اللہ کے نبی ابشر، مجھے بشارت دو اللہ کے نبی. کہا کس بات کی؟ کہا اللہ کے نبی اس درخت کو میں نے خرید لیا. کہا کیسے خریدا؟ سارا واقعہ سنایا. فتح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. پورا باغ دے دیا. کہا میں نے پورا باغ دے دیا اس کو بس ایک درخت لینے کے لیے. پیارے نبی کے زبان سے جو جملے نکلے وہ سونے کے حرفوں پہ لکھنے کے برابر تھے. اے ابو دہدا، جنت الفردوس میں کئیوں باغ تیرے ہوں گے، ایک درخت نہیں. ابو دہدا، جنت الفردوس میں ایسے کھجوروں کے کئی باغ تیرے ہوں گے. ابو دہدا بھاگتے ہوئے اپنے گھر کا رخ کیے اور باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ام دہدا باہر نکلو، اندر رہنے والی بیوی پریشان ہے. کیا بات ہے؟ میرا شوہر روزانہ گھر کے اندر آتا تھا، میرے ساتھ بیٹھتا، آج وہ باہر سے آواز دے رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آج سے کھجوروں کا باغ ہمارا نہیں رہا. بیوی نے کہا کیسے؟ کہا میں نے اس کو بیچ دیا. بیوی نے کہا مجھے معلوم ہے تم ایک بہترین تاجر ہو، بیچا تو کیسے بیچا؟ کہا اللہ سے جنت کے بدلے بیچ دیا. ہمیں اس کا یقین ہی نہیں برادران، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں لوگوں، ہمیں اس کی امید ہی نہیں میرے برادران. صرف ہم طوطوں کی طرح بولتے ہیں جنت جنت، ہمارے دل تک وہ بات نہیں پہنچتی. ان کے دلوں کو ذرا غور کرنا. آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتے ہیں جنت کے بدلے بیچ دیا. وہ کیا نیک خاتون تھی. کہتی ابو دادا پھر تجھے اندر آنے کی ضرورت نہیں، انتظار کرنا، میں آ رہی ہوں. دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے باغ کے باہر لے کے آتی ہیں اور جوبوں کو دبوچ کر کے دیکھتے ہیں جو کھجورے تھے ان کھجوروں کو نکال کر باغ کے اندر پھینک دیتی ہیں. کہتے ہیں میرے بچوں، ہم نے جنت کے بدلے اس باغ کو بیچ دیا ہے. میرے ماں باپ قربان ابو دہدا کی زندگی پر. کیا خوبصورت زندگی تھی برادران. بچوں کے جیب دبوچ کر کے سارے کھجورے پھینکے اور اس کے بعد ابو دہدا خود بیان کرتے ہیں میں نے میری بیوی کو دیکھا، منہ میں انگلی ڈال کر میرے بچے کے منہ سے کھجور نکالا اور باہر پھینک کر میری ماں اگر تیرے پاس تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو غور سے سن. وہ بھی ایک خاتون تھی جس نے دنیا کو لات مار دی آخرت کے لیے. آج ہماری زندگیاں منہ میں انگلی ڈال کر کھجور کو نکال کے کہتے میرے بچے ہم نے جنت کے بدلے اس باغ کو بیچ دیا ہے. اللہ اکبر. برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ دل تھے برادران، یہ پاکیزہ قلوب تھے ان کے، یہ سچے دل تھے لوگوں. برادران اسلام، عزیزان گرامی، غیظ و غضب سے بھی پاک و صاف. اگر بتاتے چلیں تو بڑے ہی لمبے لمبے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ملیں گے، لیکن دلوں پہ دو باتیں رکھ کے چلوں گا کیونکہ آج دنیا یہ بس دو چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک، اپنی دولت کی فکر کرنا، دولت کی ہوس کو جمع کرنا. دوسرا، کسی کی بری بات کو پسند نہیں کرنا. دشمنیاں شروع. میرے باپ دشمن تھے تو میں بھی دشمنی کروں گا، میرے دادا دشمن تھے، میری بھی دشمنی کے سلسلے کو میں باقی رکھوں گا. میں بھی فلاں کا پوتا ہی ہوں، میری دشمنی ختم نہیں ہوگی. دل کے اندر کدورت ہے، دل کے اندر حسد، دل کے اندر دشمنی لے کے جیتے ہیں. میرے رب نے ایسے دلوں کو پسند کیا. برادران اسلام، دو صحابہ حضرت عمر، شاید یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا نہیں رکھا مجھے معلوم نہیں، اگر سنے ہیں تو دوبارہ عمل کے نیت سے سننا. برادران اسلام، عزیزان گرامی، دو جلیل القدر صحابی، دو جلیل القدر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے اندر بحث ہو گئی. ابو بکر نے غصے میں آ کر کچھ باتیں زیادہ ہی کر دیے. عمر فاروق کو بڑی تکلیف ہوئی، سر نیچے جھکا کر کے کھڑے ہو گئے. برادران غور کرنا، عمر طاقت میں ابو بکر سے کئی زیادہ تھے، کئی زیادہ. میرے نبی فرماتے عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے نا اس راستے میں شیطان بھی نہیں آتا. برادران اسلام، ابو بکر بول رہے ہیں، عمر سر نیچے جھکا کے کھڑے ہیں. برادران اسلام، جب ابو بکر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا فوراً اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیے. کہتے میرے بھائی مجھے معاف کر دے،
اللہ اکبر، فوراً اسی وقت اسی محفل میں اسی جگہ پر برادران جگہ بھی نہیں بدلی، وقت بھی نہیں بدلا، حالات بھی نہیں بدلے، دل پہ غور کرنا، بحث ہوئی، بحث میں ایک نے زیادہ بات کر دی، اسی وقت دل احساس کرنا شروع کر دیا، اللہ کے سامنے کل میں جاؤں گا، میرا رب آج کے جملے کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے کھرودنے لگا دل، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیے، کہتے میرے بھائی معاف کر دے۔ عمر کا سر ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، نظریں نیچے جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور جملہ کہتے میرے بھائی اگر آج تو مجھے معاف نہیں کرے گا کل تیرا بھائی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا۔ یہ رہے دل، اس کو کہتے ہیں دل کی صفائی، اللہ ایسے دلوں کو پسند کرتا ہے۔ عمر نے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے ہاتھوں کو چھڑایا، اپنے گھر کا رخ کیے، برادران اسلام اپنے گھر کے اندر جا کر دروازے کو بند کر لیا۔ ابو بکر کی آواز رونے میں بدل گئی، ہم نے اپنی ماں سے کبھی رو کے معافی نہیں مانگی، اپنے بھائیوں سے تو دور کی بات، برادران اسلام معافی میں بھی ہماری فخر چھپی رہتی ہے۔ برادران غور کرنا، رونے کی آواز میں بدل گئی۔ اس کے بعد دیکھا عمر زیادہ ناراض ہو گئے ہیں، بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ پیارے نبی نے دور سے دیکھ کر پہچان لیے کہ ابو بکر جب پریشان حال ہو کر کے آتے، ابو بکر کی چادر یعنی ننگی ہاتھ میں پکڑی ہوتی اور بڑے اچھل کے، بڑے دبلے پتلے آدمی تھے، اچھل کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو قریب دیکھا تو کہا کیا بات ہے ابو بکر؟ ابو بکر رو رہے ہیں اور سنایا تو داستان کیسی، ایسے دل برادران، سنایا اللہ کے نبی ابو بکر برباد ہو گیا، میں نے میرے بھائی عمر کو بہت ساری باتیں سنا دی، میں اور آپ ہوتے تو کیا بھی نہیں، ذری باتاں چلے، میں ذرا زیادہ کیا کی بول دیا، اتنے پہ جتنا ناراض ہوا معاف نہیں کر رہا انہیں۔ نہیں میرے برادران، وقت دیکھو ذرا، مکمل سچی باتیں پیش کی، میں نے میرے بھائی پر بہت زیادہ ظلم کر دیا، وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پیارے نبی نے ساری باتیں سنی، تھوڑی دیر کے بعد عمر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا، دروازہ کھول کے دیکھتے ہی ابو بکر نہیں ہے، سمجھ گئے کہ پیارے نبی کی خدمت میں ہوں گے، بھاگتے ہوئے آئے، پیغمبر اسلام کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا اور چہرے کو گھما لیا، پھر سامنے آئے، آ کر کے سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، اپنے چہرے کو گھما لیا، پھر سامنے آئے، پھر سلام کیا، جواب دیا، چہرے کو گھما لیا۔ عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی جب آپ ناراض ہیں، عمر کے لیے ساری زمین کی وسعت کے بعد بھی تنگ ہے، عمر چاہتا ہے کہ زمین کھل جائے اور اندر چلے جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کی ناراضگی کو لے کر میں کیسے جی سکوں گا، لیکن اللہ کے نبی اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں بس زبان سے نہیں بول سکا، جیسے ہی میرے بھائی نے میرے ہاتھ پکڑ کر کے کہا عمر مجھے معاف کر دے ورنہ کل قیامت کے دن تیرا بھائی شرمندہ ہو جائے گا۔ لوگوں دلوں کی صفائی ذرا دیکھنا، اللہ اسی لیے ایسے دلوں کو پسند کیا۔ اے اللہ کے نبی بس میری زبان نہیں بول سکی، بس میرا دل کہہ رہا تھا اللہ میں نے میرے بھائی کو معاف کر دیا، تو بھی میرے بھائی کو معاف کر دے۔ برادران عمر فاروق بیان کرتے ہیں جیسے ہی پیغمبر اسلام کا چہرہ میرے طرف مڑا، اللہ کے نبی کا رخ میرے طرف ہوا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے نبی نے دونوں مونڈوں کو میرے پکڑ لیا اور پیارے نبی بیان کرتے ہیں، غور کرنا، پیارے نبی بیان کرتے ہیں عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو، عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو، عمر یہ وہ ابو بکر ہے جب پورا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا، میرا مذاق اڑا رہا تھا، مجھ پر بہتان باندھ رہا تھا، میرا صدیق میری تصدیق کر رہا تھا، سارا مکہ میرے خون کا پیاسا تھا، میرا صدیق اپنی گردن کو پیش کر چکا تھا، سارا مکہ مجھے لوٹنے کے لیے تھا، میرا ابو بکر اپنا سارے مال کے خزانوں کو اس کے لیے کھول دیا تھا۔ یہ رہی ان کے دلوں کی صفائی۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، ایسے جلیل القدر صحابہ، ان میں سے ایک شخصیت جس کی سیرت کو انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا،
آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بتانا ضروری تھا تاکہ آگے کی نکلنے والی بات آپ کو اثر کر سکے۔ برادران، یہ پاکیزہ قلوب، یہ پاکیزہ دل، ان کے اندر کے ایک صحابی کو میں نکال کے انشاءاللہ ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو، جس کا نامی اس میں گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی، برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیت ہے، لوگوں غور کرنا برادران، 10 سال کی عمر ہے، امام ابن حجر العسقلانی بیان کرتے ہیں 10 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ اپنے بابا سے جا کر کے مشورہ کرو، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اپنے باپ سے اجازت لو۔ قربان جائیں حضرت علی پر، 10 سال کے معصوم بچے ہیں۔ حضرت علی بیان کر فرماتے ہیں یا اللہ، اے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو کیا اس نے میرے باپ سے اجازت لی؟ پھر مجھے رب کی عبادت کرنے کے لیے، رب کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے میرے باپ کی اجازت کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ برادران اسلام، عزیزان گرامی، 10 سال کی عمر، 10 سال کی عمر، برادران 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے پیغمبر اسلام سے کہا تھا اے اللہ کے نبی، میری ٹانگیں تھوڑی پتلی ہیں اور دکھتی بھی زیادہ ہیں، میری آنکھیں چھوٹی ہیں اور کمزور بھی ذرا ہیں، اے اللہ کے نبی سارا مکہ تمہاری تکذیب کر رہا ہوگا لیکن میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے بچپن میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا۔ لوگوں ذرا یہاں رک کر میں آپ سے ایک مشورتاً بات کر لوں، برادران اسلام، کوئی بھی نیک کام ہو تو آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی بھی ہم اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کرتے۔ جب بھی مسجدوں کا معاملہ ہوتا ہے میں ذرا گھر میں پوچھ کو دیکھتا ہوں، ہے نا؟ حضرت علی نے کیا کہا، جب کلمہ پڑھنے کی بات ہے تو یاد رکھنا میرے بابا سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد علیًا فقد اعذانی، وہ لوگوں سنو، جو میرے علی کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو علی کو ستائے گا وہ مجھے ستائے گا۔ مومن کی صفتیں ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، منافق کی علامت یہ ہے وہ علی سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی نے حضرت علی کو دیا۔ مومن کی صفت حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ خیبر کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سنو، آج میں اسلام کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، کل صبح معافی چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل صبح میں اسلام کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور آگے کا جملہ کیا کہا اللہ کے نبی نے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس حدیث کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ لوگوں سنو، 12 لاکھ مربع میل کے حضرت عمر اکیلے خلیفہ ہیں، 12 لاکھ مربع میل کے۔ اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو برادران تقریباً 11 کنٹریوں کے اس وقت اکیلے بادشاہ ہیں، 11 کنٹریوں کے بادشاہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، ہاتھ میں خزانے کی کنجیاں ہیں، برادران اسلام لاکھوں کی لشکر ہے، 11 کنٹریوں میں حکم پہ چلنے والے فوجی ہیں، اور عمر کا تخت کیسا ہے، پھٹی ہوئی چادر ہے جس پہ بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جسم پہ لباس کیسا ہے، برادران 13 پیون لگے ہوئے جبہ پہنتے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، وہ عمر بیان کرتے ہیں میرے دل میں کبھی کسی چیز کی ہرس نہیں آئی، کبھی کسی چیز کی ہرس نہیں آئی میرے دل میں۔ برادران ہاں، میری زندگی میں ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد ہرس آئی، وہ کب؟ اللہ اکبر۔ برادران بالخصوص نوجوانان ملت غور کرنا، کب؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے وقت میں پیارے نبی نے فرمایا
میں کل صبح میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں میرے اسلام کا جھنڈا دوں گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، وہ حرص مجھے رات بھر سونے نہیں دی۔ نوجوانوں، برا مت ماننا اپنے بڑے بھائی کی بات کو۔ برادران اسلام، غور سے سننا، کبھی ہمارے دل میں کبھی ایسی حرص آئی برادران، میں ایسا کام کروں گا جس سے میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگے، میری زندگی کا آخری وقت بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاروں گا۔ برادران، ہم نے تو ڈی جے بجا لیا، میلاد کے جھنڈے اٹھا لیے، گلیوں کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ مسلمان تو مسلمان، غیروں کی نظر بھی شرم سے نیچے جھک گئی۔ کیا یہی مسلمان کا نام ہے؟ کیا اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ میں ایسے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ذرا بتاؤ، ڈی جے بجانے سے پہلے کبھی ہم نے سوچا اس کے بعد میرے نبی کے نام پر لوگ کتنے گالیاں دیں گے؟ اس جشن کے بعد میرے اسلام کو کتنا دھچکا لگے گا؟ اس جلوس کے بعد میرے اسلام کے نام پر لوگ کتنے گالیاں دیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا برادران؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، برادران اسلام، ڈی جے چل رہا ہے، دکانوں سے باٹل نیچے گر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ وہ اسلام جس کو سکھلاتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو نکالنے میں صدقے کا اجر ہے، برادران ہم نے راستے پہ چلنے والے لوگ تو دور کی بات، دکانوں اور مکانوں میں رہنے والے مسلمان تو مسلمان غیروں کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، پھر بھی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا، بات نفرت کی نہیں ہے، بات دشمنی کی نہیں ہے، بات صرف علاج کی ہے، بات صرف اصلاح کی ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کیسے کر لیں۔ برادران، کبھی کبھی بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا، کیا میں سچے معنوں میں نبی سے محبت کرتا ہوں؟ برادران اسلام، وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اور 5 منٹ میں بولوں گا، بقیہ باتیں انشاءاللہ اسی مہینے کے کسی ہفتے مکمل اس کو انشاءاللہ ادا کروں گا۔ لیکن دوستو، یہ بات بتانے کا مقصد بس اتنا ہے، اپنے دلوں میں سچی محبت کو پیدا کر لو۔ جو محبت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، عمر بیان کرتے ہیں، صبح تک میں تڑپتے رہا اپنے بستر پہ، صبح کا سورج کب نکلے گا، کاش میرے نبی میرا نام لے کر کے کہے، عمر ادھر آؤ۔ برادران، ہر صحابی کے دل میں تڑپ تھی کہ شاید میرا نام لیں گے، شاید میرا نام لیں گے۔ برادران، صبح ہوئی تو پیارے نبی کے لبوں سے جو آواز نکلی، لوگوں تم میں میرا علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر! نام لیا تو ایسے صحابی کا جس کے آنکھوں میں درد ہے، درد کی وجہ سے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی، اس کے آنکھوں میں درد ہے، وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت علی کو بلا کر کے لائے۔ یہ چوڑا سینہ حضرت علی کا، برادران موٹے موٹے ہاتھ ہیں، موٹے موٹے پنڈلیاں ہیں، برادران داڑھی حضرت علی کی دونوں سینوں کے بھر کے ہے، آواز روبدار ہے، رنگ بالکل گورا اور مٹیالہ کلر کا ہے۔ برادران اسلام چادر اوڑھ کے آ کے پیغمبر اسلام کے طرف سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَسَدُ اللَّهَ وَأَسَدَ رَسُولِي، یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ اپنے چہروں کو ذرا علی کے جیسا تو بنا لو۔ چہروں سے داڑیاں غائب ہمارے، یہودیوں کی طرح ٹخنوں کے نیچے کپڑے جھانک رہے ہیں ہمارے۔ برادران اسلام، پیارے نبی نے قریب بلایا، منہ سے لعاب نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ برادران، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جیسے لعاب نکال کے آنکھوں میں ڈالا، آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ برادران اسلام، وہ جھنڈا دے کر کے حضرت علی کو بھیجا۔ برادران، بتانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آخری بات، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران، ان کی صفات بہت سارے تھے، بڑے سخی تھے، بہت زیادہ اللہ کے راہ میں خیرات کرتے، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والے، اور روزہ خواہش یہ تھی کہ سخت گرمی پڑے
اور اس گرمی میں میں روزہ رکھوں اور پیاس مجھے ستاتی رہے اور اس برداشت کو اور اس پیاس کو میں برداشت کرتا رہوں۔ یہ حضرت علی کی خواہش تھی، عبادات میں آگے بڑھ چڑھ کر کے۔ اور ان کی صفات میں سے ایک صفت، بڑے شرمیلے تھے برادران، بہت زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمیلے۔ جب شادی کی بات تھی برادران، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں۔ مسلمانوں غور کرنا، اگر میری آواز ہماری بچیوں تک پہنچ رہی ہے، ہماری بچیوں بھی غور سے سننا، حضرت علی ابو بکر کے پاس ہیں اور شادی کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دل میں ارادہ ہے اللہ کے نبی کے پاس میرے پیغام کو پہنچا دو، میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آگے ابو بکر کے پاس کرے، اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں، ابو بکر کے پاس ہیں۔ زبان بولتے ہوئے شرما رہی ہے، جبین پر پسینہ آیا ہوا ہے۔ کہتے ابو بکر میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کہتے بولو تو صحیح، جبین پر پسینہ ہے۔ مسلمانوں، ہمارے ایمان کو زنگ لگا ہوا ہے، اسی لیے میرے محبوب نے کہا تھا ہل حیاء من الایمان، حیا جو شرم ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج لڑکے تو لڑکے دور کی بات، لڑکیاں اپنے بابا سے بغیر تکلف کے کہہ دیتے ہیں بابا مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، چاہتی تو بھاگ سکتی تھی لیکن تمہاری عزت کا خیال ہے، بتا رہی ہوں فلاں سے شادی کر دو۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے برادر۔ اور باپ بڑے فخر سے کہتا ہے میری بیٹی نے مجھے بتایا ہے، چاہتی تو وہ بھاگ سکتی تھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے برادران۔ حضرت علی پسینے سے شرابور ہو گئے، بول نہیں سکے، واپس ہی نکل گئے۔ دوسری مرتبہ آئے کئی دنوں کے بعد، بول نہیں پائے، واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ آئے، بڑی ہمت دکھائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی خود کہا علی کیا تمہارا شادی کا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں ہاں ابو بکر میری شادی کا ارادہ ہے۔ کئی بچی دیکھے ہو؟ کہا ہاں۔ کون؟ کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ برادران انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ درس میں پیش کی جائیں گی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے میرے پاک پروردگار تو ہمارے دلوں کو پسند کر لے مالک، ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے، کبر سے پاک کر دے، عداوت سے پاک کر دے، دشمنی سے پاک کر دے، اے اللہ حسد سے پاک و صاف کر دے، اے اللہ انانیت سے پاک و صاف کر دے۔ مالک دنیا میں زندہ رکھ تو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگلے بار جی کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمن ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى والفحشاء والمنکر والبغی ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما یصنعون۔